ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی حقیقت اور ہمارے لیے سبق۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ گلیوں میں درود و سلام کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، مساجد میں ذکر کی محفلیں سجتی ہیں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات دلوں کو نرم کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایک غریب شخص اپنے چھوٹے سے گھر کے دروازے پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر ربیع الاول کی اصل برکت کیا ہے۔ اس شخص کا نام عبد الرحمن تھا۔ وہ بہت غریب تھا، مگر اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی محبت سے مالا مال تھا۔ اس کے گھر میں کئی دن سے فاقہ تھا۔ بچے بھوک سے سو جاتے اور صبح اٹھ کر ماں سے پوچھتے، آج کھانے کو کیا ملے گا؟ عبد الرحمن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ربیع الاول کی ایک صبح وہ مسجد گیا۔ امام صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی انسانوں کو محبت، رحم، معافی، صبر، سچائی اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کا خیال رکھتے، مسکینوں کی مدد کرتے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم و عفو کا معاملہ فرماتے۔ عبد الرحمن خاموشی سے سنتا رہا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو مجھے صرف محفل میں درود پڑھنے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص راستے کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خالی تھیلا تھا اور چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ عبد الرحمن نے قریب جا کر پوچھا، بابا جی کیا بات ہے؟ بوڑھے نے کہا، بیٹا گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے۔ آج سوچا تھا بازار سے کچھ لے جاؤں گا، مگر جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ عبد الرحمن کے دل پر یہ بات اثر کر گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے اپنے گھر میں بھی فاقہ ہے، مگر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعلیم یاد آ گئی کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس نے اپنی جیب ٹٹولی، چند ہی سکے تھے۔ وہ سکے اس کے بچوں کے لیے آٹا خریدنے کے کام آ سکتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ رک گیا، پھر اس نے سارے سکے بوڑھے کے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہا، بابا جی یہ لے جائیں، اللہ آپ کے گھر میں برکت دے۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے دعا دی اور چلا گیا۔ عبد الرحمن خالی ہاتھ گھر واپس پہنچا۔ بیوی نے پوچھا، آج کیا لائے ہیں؟ عبد الرحمن نے خاموشی سے سارا واقعہ سنا دیا۔ بیوی نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا، پھر شوہر کی طرف اور کہا، اگر یہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کیا گیا ہے تو مجھے کوئی شکایت نہیں۔ رزق دینے والا اللہ ہے۔ اس رات گھر میں کھانے کو بہت کم تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس چھوٹے سے گھر میں سکون بہت زیادہ تھا۔ رات گہری ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ عبد الرحمن نے دروازہ کھولا تو محلے کا ایک تاجر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، بھائی آج میں نے تمہیں ایک بوڑھے شخص کی مدد کرتے دیکھا تھا۔
مجھے معلوم ہوا کہ تم نے اپنے گھر کی ضرورت کے باوجود اس کی مدد کی۔ میں تمہیں کچھ راشن دینا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا بھائی مجھے اس کی ضرورت تھی، مگر میں نے تو صرف ایک مجبور انسان کی مدد کی تھی۔ تاجر مسکرایا اور بولا شاید تم نے ایک انسان کی مدد کی ہو، مگر اللہ نے میرے دل میں تمہاری مدد کا خیال ڈال دیا تھا۔ عبد الرحمن نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے دل سے بے اختیار نکلا یا اللہ میں نے تو چند سکے دیے تھے، تو نے میرے گھر سے امید واپس بھیج دی۔ یہ واقعہ اس کے لیے ربیع الاول کا سب سے بڑا سبق بن گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ ربیع الاول کی برکت صرف چراغاں محفل یا ظاہری خوشی کا نام نہیں، بلکہ اس مہینے میں ہمیں اپنی زندگی کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لانے کا موقع ملتا ہے۔ اگر ہم درود پڑھیں مگر زبان سے دوسروں کو تکلیف دیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کریں مگر والدین کو دکھ پہنچائیں، سیرت کی بات کریں مگر غریب اور ضرورت مند کو نظر انداز کر دیں، تو ہمیں اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا خوبصورت تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اپنی زبان میں نرمی پیدا کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیں، کسی کا حق نہ ماریں، معاف کرنا سیکھیں اور ہر حال میں سچائی کو اختیار کریں۔ ربیع الاول میں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ انسان کی اصل عزت اس کے مال میں نہیں بلکہ اس کے کردار میں ہے۔ ایک غریب شخص کے پاس دنیاوی دولت کم تھی مگر اس کے دل میں دوسروں کے لیے رحم تھا، اس لیے اللہ نے اس کے لیے وہاں سے راستہ پیدا کیا جہاں سے اسے گمان بھی نہ تھا۔ ہمیں بھی اس بابرکت مہینے میں اپنے دل سے ایک سوال کرنا چاہیے، کیا میری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی اثر نظر آتا ہے؟ اگر جواب کمزور ہو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج سے ایک چھوٹی سی نیکی شروع کی جا سکتی ہے۔ کسی پریشان شخص کو تسلی دے دیں، والدین کے ہاتھ چوم لیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی ناراض شخص کو معاف کر دیں، زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچا لیں اور کثرت سے درود و سلام پڑھیں، کیونکہ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ بڑی نیکی کے لیے بہت زیادہ مال چاہیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص کے ساتھ کیا گیا ایک چھوٹا سا عمل بھی بہت قیمتی ہو سکتا ہے۔ ربیع الاول کا سب سے خوبصورت پیغام یہی ہے کہ محبت صرف الفاظ میں نہیں کردار میں نظر آنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا اگر اپنی زندگی میں رحم، سچائی، امانت، صبر، معافی اور حسن اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرے تو یہی اس محبت کی خوبصورت گواہی ہے۔ آئیے اس ربیع الاول میں ہم صرف اپنے گھروں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو بھی روشن کریں، صرف محفلوں میں درود نہ پڑھیں بلکہ اپنی زبان کو پاکیزہ بنائیں، صرف سیرت سنیں نہیں بلکہ سیرت پر چلنے کی کوشش کریں، کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی مجبور کا سہارا بن جائیں اور اپنے رب سے سچی توبہ کر لیں۔ شاید ہماری ایک چھوٹی سی نیکی کسی کی پوری زندگی بدل دے، اور شاید وہی نیکی قیامت کے دن ہمارے لیے رحمت کا سبب بن جائے۔
سبق ربیع الاول ہمیں صرف خوشی منانے کا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سنوارنے کا پیغام دیتا ہے۔ جو شخص محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اخلاق، عبادات اور معاملات میں زندہ کر لیتا ہے وہ اس مبارک مہینے کے حقیقی پیغام کو سمجھ لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، ہمارے دلوں کو رحم، محبت اور اخلاص سے بھر دے اور ربیع الاول کی برکتوں کو ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔